بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد. عزیز طلبہ، فقہی قواعد کے دروس کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور آج اس سلسلے کی نشست نمبر 75 ہے. آج کی اس نشست کے اندر ہم انشاءاللہ قاعدہ نمبر 82 پڑھیں گے. ایک اہم قاعدہ ہے تو اس لیے اس کو تھوڑا سا تفصیل سے دیکھنا ضروری ہے. قاعدہ نمبر 82 کے الفاظ آپ کے سامنے ہے کہ یلزم مراعات الشرط بقدر الامکان. یلزم مراعات الشرط بقدر الامکان، کہ بقدر امکان یا بقدر استطاعت شرط کی رعایت رکھنا لازم اور ضروری ہے. بقدر امکان اور بقدر استطاعت شرط کی رعایت رکھنا لازم ہے. یہ تو اس قاعدے کا ترجمہ ہے. قاعدے کا مفہوم پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ لین دین کے معاملات میں شریعت اسلامیہ نے انسانی حاجات اور ضروریات کو ملحوظ رکھا ہے. اسی وجہ سے بہت سارے ایسے عقود کو بھی شریعت نے جائز قرار دیا ہے جو عام اصولوں کے خلاف ہے، سلم ہے، استثناء ہے، اجارہ وغیرہ. تو اسی لیے خاص کر معاملات کے اندر شریعت نے یسر اور سہولت کو بہت مد نظر رکھا ہے اور لوگوں کے لیے بہت ساری سہولت دی ہے. اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے معاملہ کرتے وقت فریقین میں سے کوئی ایک فریق اپنی رغبت اور فائدے کی خاطر کوئی اضافی شرط لگا دیتا ہے، کنڈیشن لگا دیتا ہے، اور یہ ایک ناگزیر ضرورت بھی ہے، لوگ لگاتے رہتے ہیں. اسی لیے شریعت نے فی الجملہ شرط لگانے کی اجازت دی ہے. بلکہ بعض شرائط پر خود شریعت نے کہا ہے کہ بھئی یہ شرائط لگائی جا سکتی ہے، جیسے خیار شرط وغیرہ ہے. لیکن بہرحال معاملے کے اندر جائز شرائط کی شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ جائز شرائط جو ہے وہ معاملے کے اندر لگا سکتے ہیں. اس کی تفصیل آگے انشاءاللہ آ جائے گی اور ان شرائط پر عمل کرنا بھی لازم ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قاعدے کی دلیل. قاعدے کی دلیل کے طور پر ایک مشہور حدیث کو پیش کیا جاتا ہے جس میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصلح جائز بین المسلمین الا صلحا حرم حلالا او احل حراما. اور اس طرح اس کے آخری جملہ جو ہے وہ اہم ہے کہ المسلمون علی شروطهم الا شرطا حرم حلالا او حل حراما، کہ مسلمان اپنی شرائط کے مطابق عمل کریں گے، یہ ضروری ہے. ہاں البتہ ایسی شرط ہو جو حلال کو حرام یا حرام کو حلال کر دے تو وہ درست ہے. یہ مشہور حدیث ہے، سنن ترمذی کے اندر موجود ہے اور اس سے علماء نے یہ اخذ کیا ہے. اور بھی اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں، آثار ہے اور اس طرح عملی تقریری احادیث ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ معاملات کے اندر اضافی شرط لگانے کی شریعت نے اجازت دی ہے. الفاظ کی وضاحت کے اندر یہ دو الفاظ ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. پہلے تو شرط کو سمجھنا ضروری ہے. اس سے صرف شرط مراد نہیں ہے، اس سے مراد وہ معاملہ ہے جس کو شرط کے ساتھ مقید کیا گیا ہو. یعنی کسی معاملے کو کسی شرط کے ساتھ مقید کر دینا یہ کہلاتا ہے تقیید بالشرط. اور اس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. پچھلے قاعدے میں ہم نے تعلیق پڑھا تھا. تعلیق اور تقیید میں فرق ہوتا ہے. تعلیق کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ایک معاملے کو کسی شرط پر یوں معلق کر دیا، ڈیپینڈ کر دیا کہ اگر وہ شرط موجود ہوگی تب معاملہ ہوگا، شرط نہیں ہوگی تو معاملہ بھی وجود میں نہیں آئے گا. وہ تو ہم نے پیچھے پڑھ لیا کہ بھئی وہ بے کے اندر اس طرح کی شرط نہیں لگا سکتے. لیکن یہاں جس بات کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ ہے شرط، تقیید بالشرط کا. تقیید بالشرط کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک معاملے کے وجود کو آپ دوسرے معاملے پر موقوف کر دیں، بلکہ اس کی تعریف علماء یوں کرتے ہیں التزام امر لم یوجد فی امر وجدا، کہ ایک چیز جو وجود میں آ چکی ہے اس کے اندر ایک اضافی چیز کی شرط آپ لگا دیتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں آپ سے یہ فریج خریدتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ یہ تم یہاں سے اپنی گاڑی میں ڈال کے میرے گھر لے جاؤ گے، وہاں اس کی فٹنگ وغیرہ بھی تم کرو گے. آپ نے کہا ٹھیک ہے. اب دیکھیے معاملہ ہو گیا میرا اور آپ کا، خرید و فروخت کا معاملہ کمپلیٹ ہو گیا، حالانکہ ابھی تک وہ شرط نہیں پائی گئی. یعنی ابھی آپ ڈالیں گے گاڑی میں، لے جائیں گے، فٹنگ کریں گے، وہ بعد میں ہوگی وہ شرط، لیکن معاملہ ابھی سے وجود میں آ گیا. ہم نے معاملے کے اندر جس شرط کی جو شرط لگائی تھی اس شرط پر عمل تو ہوگا بعد میں، لیکن اس کی وجہ سے معاملہ ابھی لٹکا ہوا نہیں ہے، معاملہ ہو چکا ہے. جبکہ تعلیق کے اندر وہ معاملہ لٹکا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی اگر زید آیا تو میں نے آپ سے فریج خریدا، اگر زید نہیں آیا تو نہیں خریدا. اب جب تک وہ آئے گا نہیں تو میرا اور آپ کا معاملہ ہی نہیں ہوا. تو وہ تو جائز نہیں ہے خرید و فروخت میں. لیکن خرید و فروخت میں اس طرح کی شرائط کی علماء نے اجازت دی ہے. تمام شرائط کی نہیں، اس کی تفصیل آگے آئے گی، لیکن اکثر شرائط کی اس طرح کی اجازت دی ہے کہ آپ خرید و فروخت کا معاملہ تو کر لیں لیکن اس میں ایک اضافی شرط لگا دیں جس شرط پر عمل کرنا ضروری ہو. اس کو کہتے ہیں تقیید بالشرط.
اب ہمیں یہ سمجھنا ہے دوسرا لفظ بھی یہاں ضروری ہے کہ بھئی وہ شرط بقدر الامکان اس پر عمل کرنا ضروری ہے، یعنی وہ شرط ایسا ہو جو انسان کی قدرت میں تو ہو. اگر وہ شرط ایسی ہے کہ جو سامنے والے کی بالکل طاقت اور قدرت میں نہیں ہے تو اس پر عمل کرنا سرے سے لازمی نہیں ہے. آپ کسی کے پاس امانت رکھ رہے ہیں اور وہ امانت کوئی بھاری چیز ہے اور یہ شرط لگا رہے ہیں کہ بھئی یہ 24 گھنٹے آپ کی جیب میں ہونی چاہیے، اب یہ اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، تو اس لیے اس شرط پر عمل کرنا لازم نہیں ہوتا. اچھا، شرائط کی اقسام کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ شریعت میں شرائط کی کتنی قسمیں ہیں. شریعت میں شرائط کی 3 قسمیں ہیں. جائز شرائط جو آپ کسی بھی معاملے کے اندر لگا سکتے ہیں. نمبر 2 فاسد شرائط جس کی وجہ سے معاملہ فاسد ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے شریعت میں وہ معاملہ شریعت کی نظر میں. اور لغو شرائط کہ جس کی وجہ سے معاملہ تو خراب نہیں ہوتا لیکن وہ شرط فضول ہوتی ہے، اس شرط پر عمل کرنا لازم نہیں ہوتا. جائز شرائط کے اندر جو ہے نا ایک وہ شرائط آتی ہے جس پر خود شریعت نے وضاحت کر دی ہو کہ بھئی یہ آپ یعنی کہ شریعت نے خود اس کی وضاحت کر دی، جس طرح جس کو آپ کہہ سکتے ہیں خیار شرط اور خیار رویت، اسی طرح خیار عیب کہ آپ نے کوئی چیز خریدی اور اس کے اندر عیب پائی گئی تو وہ جو شرائط ہے ان کو کہتے ہیں وہ بھی ایک جائز شرائط میں آتی ہے. اسی طرح جائز شرائط کے اندر دوسری قسم وہ آتی ہے کہ ایسی شرائط کے عقد خود ان کا تقاضا کرے. مثلا میں آپ کو چیز بیچتا ہوں اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھئی قیمت ابھی کی ابھی دے دو. اب یہ شرط آپ لگا سکتے ہیں، اگر آپ یہ شرط نہ بھی لگائے تب بھی آپ مطالبہ کر سکتے تھے کیونکہ یہ تو خرید و فروخت کا تقاضا ہے. تو جن شرائط کا تقاضا خود خرید و فروخت کا معاملہ کرتا ہے تو وہ شرائط بھی آپ لگا سکتے ہیں. یا خریدار شرط لگا دے کہ بھائی تم ابھی چیز مجھے دے دو گے تو اس طرح بھی شرط لگا سکتا ہے. تیسری قسم کی شرائط وہ ہے جو عقد یا کانٹریکٹ اس کا تقاضا تو نہ کرے لیکن عقد اور کانٹریکٹ کے لیے وہ مناسب اور ملائم ہو. ملائم اور مناسب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملائم اور مناسب ایسی شرط کو کہتے ہیں جس میں جو چیز آپ خرید رہے ہیں نا، جیسے مبی وغیرہ، اس کے اندر کسی صفت کی شرط آپ لگا دے. مثلا میں آپ سے گھوڑا خرید رہا ہوں، آپ کو میں کہتا ہوں بھائی صاحب فلاں نسل کا فلاں رنگ کا گھوڑا ہونا چاہیے، بالکل لگا سکتے ہیں. یا قیمت کے اندر آپ کسی شرط لگا دیں کہ بھئی آپ ڈالر میں پیسے دیں گے، پاکستانی کرنسی میں دیں گے، نقد دیں گے، ادھار دیں گے، یہ بھی آپ لگا سکتے ہیں. اسی طرح ملائم یا مناسب شرائط کے اندر یہ شرط بھی آتی ہے کہ ایسی شرط جس کی وجہ سے عقد مزید پختہ ہو جائے، جیسے رہن کی شرط، حوالہ اور کفالہ کی شرط، یہ آپ لگا سکتے ہیں. تو یہ تیسری قسم کی شرط ہے جائز شرائط میں سے. چوتھی اور آخری قسم کی شرط وہ ہے کہ عقد اس کا تقاضا بھی نہ کرے، وہ ملائم اور مناسب بھی نہ ہو لیکن اس کا عرف ہو چکا ہو. عام عرف کے اندر مارکیٹ میں لوگ عام طور پر وہ شرط لگاتے ہوں تو اس کی بھی اجازت ہے. جیسے مثال کے طور پر قالین وغیرہ خریدے جاتا ہے آج کل تو اس کی فٹنگ جو ہے دکاندار کے اوپر شرط لگا دی جاتی ہے کہ آپ کے اپنے لوگوں کو بھیجیں گے تاکہ وہ اس کو سیٹ کرے. یا فریج کی گارنٹی کی شرط لگائی جاتی ہے کچھ مدت تک، 1 سال تک، تو جو گارنٹی وغیرہ کی شرائط ہے اس کا بھی عرف ہو چکا ہے. تو جن شرائط کا عرف ہو چکا ہو وہ بھی شرعاً جائز ہے. اچھا، یہ تو ہو گئی جائز شرائط. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں فاسد شرائط کی طرف. فاسد شرائط کا مطلب ہوتا ہے وہ شرائط کہ جس کی وجہ سے معاملہ خراب ہو جاتا ہے، شریعت کی نظر میں فاسد ہو جاتا ہے وہ معاملہ. یہ وہ شرائط ہے کہ جو ہم نے جو جائز شرائط پڑھی ہے نا 4 قسم کی، ان شرائط میں سے نہ آتی ہو، ایک پوائنٹ. اور دوسرا پوائنٹ کہ اس شرائط کی ان شرائط یعنی ایسی شرط ہو جس کی وجہ سے فریقین میں سے کسی ایک فریق کے لیے اس میں پروفٹ اور نفع ہو، کوئی فائدہ اس کو پہنچے. تو پھر یہ 2 پوائنٹ جہاں پائی جائے گی وہ فاسد شرط ہوگی، اس کی وجہ سے معاملہ فاسد ہو جائے گا. مثال کے طور پر میں آپ سے مکان خریدتا ہوں، ٹھیک ہے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھئی یہ مکان مجھے 10 لاکھ میں دے دے. آپ نے کہا ٹھیک ہے میں نے آپ کو بیچ دیا، لیکن آپ شرط لگا دیتے ہیں کہ میں مکان آج آپ کو بیچتا ہوں لیکن 2 مہینے میں اس میں فری رہوں گا. اب یہ جو شرط ہے اس کی وجہ سے معاملہ فاسد ہو جائے گا. یہ جائز شرائط میں سے بھی نہیں آتی پیچھے جو ہم نے 4 پڑھی تھی، اور اس میں آپ کو نفع بھی ہے تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے. تو اس طرح کی شرط جس میں خریدار یا فروخت کنندہ کا فائدہ ہو اور وہ جائز شرائط میں سے نہ آتی ہو تو اس کو کہتے ہیں فاسد شرائط، اس کی وجہ سے معاملہ فاسد ہو جائے گا. نمبر 3 لغو شرائط. لغو شرائط کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی شرائط کہ جو جائز شرائط میں نہ آتی ہو اور دوسرا پوائنٹ اس میں خریدار یا فروخت کنندہ کا کوئی فائدہ بھی نہ ہو، یعنی ان کا کوئی فائدہ نہیں. تو جب ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو ایسی شرط لغو ہوتی ہے، اس پر عمل کرنا لازم نہیں ہوتا. مثلا میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی یہ موبائل میں آپ کو بیچتا ہوں ٹھیک ہے 10,000 میں، لیکن تم اس کو آگے نہیں بیچو گے، یہ شرط لگا دیتا ہوں. اب اس میں نہ مجھے فائدہ ہے نہ آپ کو فائدہ ہے، ایسی فضول شرط ہے تو اس شرط پر عمل نہیں ہوگا، بے صحیح ہو جائے گی اور اس شرط پر عمل کرنا لازم نہیں ہوگا. بہرحال
تو یہ تو کچھ اس کی تفصیلات تھی. تفریحات کے اندر آ جائے گا کہ شرکت میں نفع کا تناسب. مثال کے طور پر کاروبار کر رہے شرکت میں ہم 5 آدمی نے پیسے لگائے اور شروع میں ہم نے سب کے لیے برابر برابر نفع رکھا, شرط لگا دی نا. تو ایک مرتبہ جب شرط لگا دی, بعد میں آپ کسی کا نفع کم نہیں کر سکتے. مثلا 1 مہینے بعد نفع ہوا, آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم نے چونکہ کام کم کیا ہے لہذا تمہیں نفع کم دیا جائے گا. یہ جائز نہیں ہے. شروع میں آپ نے جب شرط لگائی ہے کہ سب کو برابر نفع ملے گا, سب کو برابر ملے گا, شروع میں یہ آپ شرط لگا دیں کہ کس کو کم میں کس کو زیادہ ملے گا, تو وہ الگ بات ہے. اسی طرح بے میں حوالگی کی شرط کہ بس میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں آپ سے یہ فریج خریدتا ہوں, لیکن شرط یہ ہے کہ یہ فریج آپ گھر میں لا کر مجھے حوالہ کرو گے, وہاں تک پہنچاؤ گے, یہ بھی جائز ہے. اجارہ میں آپ شرط لگاتے ہیں کہ بھئی میں آپ سے یہ مکان تو لیتا ہوں لیکن آپ نے کرایہ ہر 2 مہینے بعد دینا ہوگا, آپ نے اس کو قبول کر لیا تو بھی ٹھیک ہے. تو اس طرح کی شرائط کی شریعت نے اجازت دی ہے. باقی تفصیلات ہم نے شرائط کی اقسام کے تحت جو ہے وہ دیکھ لی ہے. تو یہ ہے قاعدہ نمبر 82 کی کچھ تفصیل. اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم قاعدہ نمبر 83 کو دیکھیں گے اگلی نشست کے اندر.